درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کے خاص فضل اور اس کی توفیق خاص سے میں اور آپ حاجی احمد حیات مرحوم کے سالانہ ختم شریف کے موقع پر گاندر ہاؤس میں جمع ہیں۔ انہی لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چونکہ ایک والد کا سالانہ ختم ہے، اس لیے والدین کی شان کے حوالے سے اور بالخصوص والد کی شان کے حوالے سے گفتگو کرنا مناسب سمجھتا ہوں، مگر حال یہ ہے جس معاشرے کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی کے حقوق کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو وہ باپ کی ہستی ہے۔ آپ کوئی محفل ہو، ختم کل کی محفل ہو اور کسی کا باپ فوت ہوا ہو، ختم کل کی محفل ہو، باپ کا ختم ہے، مگر وہاں پر بھی صرف ماں کی شان بیان کی جاتی ہے، اور وہ باپ حالانکہ اولاد کے لیے، بچوں کے لیے جو والد ہے اس کا مقام بھی اسی طرح ہے جس طرح ایک ماں کا مقام ہے، مگر نظر انداز کیا جاتا ہے تو باپ کی شان کو کیا جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن میں، حدیث میں جہاں جہاں پر بھی والد کا ذکر آیا ہے اسی مقام پر ساتھ ماں کا ذکر بھی آیا ہے۔ اب ایک دو حدیث اور قرآن کی آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ فرمایا جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، بنی اسرائیل سے عہد لیا، اور عہد کیا لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ساتھ ہی کیا فرمایا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب اس آیت میں والدین کا لفظ آیا ہے اور والدین میں دونوں ہستیاں شامل ہیں، ماں بھی شامل ہے اور باپ بھی شامل ہے، اور ایک مقام پر قرآن پاک میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اب اس آیت میں بھی دونوں کا ذکر کیا، اور پھر پارہ نمبر 15 کے اندر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب کا حکم ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب 3 آیتیں ہیں، چوتھی آیت قرآن پاک میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا،
ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اب 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ہر آیت میں والدین کا ذکر کیا۔ اب کسی ایک آیت میں ماں کا ذکر نہیں کیا، کسی ایک آیت میں صرف باپ کا ذکر نہیں کیا۔ جب اللہ نے ذکر کیا ہے تو ماں اور باپ دونوں کا کیا ہے۔ یہ تو آیت مبارکہ ہے۔ دیکھیں ہمارے لیے اگر کوئی سب سے بڑی چیز ہدایت والی ہے، جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے، تو وہ رب کا قرآن مجید ہے، وہ رب کا کلام کتاب مجید ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ اب اس قرآن میں اللہ رب العزت نے دونوں کے حقوق کا ذکر کیا، ماں اور باپ دونوں کا۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ والدین میں سے کون سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں۔ پھر اس صحابی نے عرض کی کون حقدار ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں حقدار ہے۔ تیسری بار پوچھا کون حقدار ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تیری ماں حقدار ہے۔ اور چوتھی مرتبہ جب اس صحابی نے عرض کی تو میرے آقا نے فرمایا تیرا باپ حقدار ہے۔ پھر عرض کی کون حقدار ہے؟ فرمایا تیرے قریبی رشتہ دار بھی حقدار ہے اس نے سلوک کیا۔ اب اس حدیث مبارکہ میں ماں کا ذکر بھی ہے اور ساتھ باپ کا ذکر بھی ہے، اور ماں کا ذکر 3 مرتبہ آیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کے ہر فرمان میں حکمت ہے۔ اب یہاں پر ماں کا ذکر 3 مرتبہ کیوں آیا ہے؟ جب حسن سلوک کی بات کی گئی تو ماں کا ذکر 3 مرتبہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ ماں کو اللہ نے 3 عظمتیں عطا کی ہیں، اپنی اولاد کے لیے وہ 3 تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ اس لیے پہلی تکلیف یہ کہ وہ اپنی اولاد کو اپنے پیٹ میں پالتی ہے، دوسری تکلیف یہ کہ وہ اس کو جنم دیتی ہے، اور تیسری تکلیف یہ کہ وہ بچپن میں اپنے اس بچوں کے لیے اپنا آرام قربان کر دیتی ہے۔ اس لیے فرمایا وہ ماں جو 3 بار تیرے لیے مصائب اور مشکلات سے گزرتی ہے، اس لیے تیری ماں کا ذکر میرے محبوب آقا نے 3 مرتبہ کیا۔ اور باپ کا ذکر 1 مرتبہ کیوں کیا؟ اس میں بھی حکمت ہے، اور وہ حکمت کیا ہے؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام اگر صرف ماں کا ذکر کرتے، باپ کا ذکر نہ کرتے، تو لوگوں کو دلیل مل جاتی کہ اللہ نے زیادہ تر اور اس کے رسول نے زیادہ تر تاکید صرف ماں کے لیے کی ہے۔ نہیں، میرے آقا نے فرمایا جس طرح ماں حقدار ہے اسی طرح باپ بھی حسن سلوک کا حقدار ہے۔ اور 3 مرتبہ ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ وہ 3 تکلیفوں سے گزرتی ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ماں بچے کو جنم دیتی ہے، پیٹ میں پالتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، اور باپ بھی اسی طرح حسن سلوک کا حقدار ہے۔ اس لیے کہ باپ جو ساری زندگی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے تکلیفیں برداشت کرتا رہتا ہے، باپ ساری زندگی لگا دیتا ہے اپنے بچوں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، باپ ساری زندگی اپنا سکون برباد کر دیتا ہے اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے۔ اس لیے جب بھی ذکر کریں اللہ اور اس کے رسول نے یہ اسلوب، یہ طریقہ دیا ہے کہ جب بھی ذکر کرے ماں باپ کا تو دونوں کا اکٹھا کیا جائے، صرف ماں کا ذکر نہ کیا جائے، اس لیے کہ باپ بھی اسی طرح حسن سلوک کا حقدار ہے۔ اور پھر دوستان محترم، ہم یہ حدیث تو بیان کرتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم،
جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ حدیث ہے. اب دوسری طرف ذرا دیکھیں میرے آقا نے کیا فرمایا. فرمایا جو باپ ہے جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اور جو باپ ہے وہ اولاد کے لیے جنت کا دروازہ ہے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے، اور جو باپ والد ہے وہ جنت کا دروازہ ہے. اگر آپ نے کسی گھر میں داخل ہونا ہو تو وہ دروازے کے ذریعے سے آتے ہیں. ماں کے قدموں کے نیچے جنت اسی کے لیے ہے جو اپنے باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتا ہے. اس لیے کہ جو باپ ہے، جو والد ہے، وہ جنت کا دروازہ ہے. جنت کا دروازہ اسی کے لیے کھلے گا جو اپنے باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرتا ہے. اور پھر جس ماں کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے، اس ماں کی جنت کہاں ہے؟ اس ماں کی جنت تمہارے باپ کے قدموں کے نیچے ہے. اولاد کی جو جنت ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اور جو آپ کی ماں ہے اس کی جنت کہاں ہے؟ اس کی جنت کون ہے؟ اس کی جنت اس کا شوہر ہے جو آپ کا باپ ہے. اگر ایک طرف ہم ہو حسن سلوک کرتے ہیں تو دوسری طرف جو باپ ہے وہ بھی اسی طرح حسن سلوک کا حقدار ہے. اس لیے کہ جو باپ ہے وہ ساری زندگی اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ساری زندگی محنت کرتا ہے، مشقت اٹھاتا ہے. ارے کوئی کسی کی نوکری قبول نہیں کرتا. آپ اپنے باپ کو دیکھیں، آپ کا مستقبل سنوارنے کے لیے وہ دوسروں کا نوکر بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اپنے باپ کو دیکھیں، کوئی کسی کی ملازمت اختیار نہیں کرتا. وہ اپنے بیوی بچوں کو سنبھالنے کے لیے، ان کی پرورش کے لیے وہ دوسروں کا ملازم بننے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. اگر ایک طرف ہمیں ماں کا حسن سلوک نظر آتا ہے، ماں کی ممتا نظر آتی ہے، تو دوسری طرف ہماری نگاہ جو ہمارا باپ ہے اس کی شفقت پر بھی جانی چاہیے. ماں کی ممتا پہ نظر آتی ہے تو کیا ہمیں اپنے باپ کی شفقت نظر نہیں آتی؟ اگر ماں صرف بچے کی پرورش کرتی ہے تو آپ اپنے والد کو دیکھیں تو صحیح. جو آپ کا والد ہے وہ آپ کی ماں کی پرورش بھی کر رہا ہے اور آپ کی بھی پرورش کر رہا ہے. تو جس طرح ماں حسن سلوک کی حقدار ہے اسی طرح باپ بھی حقدار ہے. اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں صرف ماں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں اور اپنے باپ کی جو خدمت ہے، باپ کا جو ادب ہے، باپ کی جو عزت ہے، باپ کا جو احترام ہے، باپ کی جو عظمت ہے، میں اس کو نظر انداز کرتا ہوں، تو دوستان محترم دونوں گھروں کو ہمیں راضی رکھنا ہوگا. ان دونوں رشتوں کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا ہوگا. اگر ایک کے ساتھ بھی حسن سلوک کو نظر انداز کر دیا گیا، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، جو میرے ماں باپ ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میرے اوپر ان کا حق کیا ہے؟ ماں باپ کا میرے اوپر حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، میرے صحابی سن، وہ جو تیرے ماں باپ ہیں وہ تیرے لیے جنت بھی ہے اور تیرے ماں باپ بھی تیرے لیے دوزخ بھی ہے. کہ اگر تو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنے جو دونوں بازو ہیں وہ عاجزی کے ساتھ جھکا لیتا ہے، تو یوں سمجھ لے کہ یہی ماں باپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک تیرے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور یہی ماں باپ تیرے لیے دوزخ کا سبب بھی بنے. اس طرح اگر تو نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا
ماں باپ کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنا تو فرمایا یہی ماں باپ تیرے لیے دوزخ بن جائیں گے۔ اب دوستان محترم دونوں رشتے ہیں، ماں کا بھی اور باپ کا بھی، اور میرے آقا نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا وہ باپ جس کے حقوق کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، دیکھنے میں بندہ جب اپنے رب کو راضی کرتا ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں، میرا رب میرے ساتھ راضی ہو جائے۔ کبھی تاجدار کائنات کا فرمان تو سنے، میرے آقا نے فرمایا رضا الربی فی رضا الوالدی، جو رب کی رضا ہے وہ والد کی رضا میں ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، جو ہر ایک کی زندگی کا مقصد ہے، تو فرمایا وہ اپنے باپ کو راضی کر لے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں دونوں کا ذکر کیا، فرمایا من ارضا بوالدیہ فقد ارضا خالقہ، جس نے اپنے ماں باپ کو والدین کو راضی کر لیا اس نے اپنے رب کو راضی کر دیا۔ من اسخط والدیہ فقد اسخط خالقہ، جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کیا، اس نے اپنے خالق کو ناراض کر دیا۔ تو جو ماں باپ ہے ان کا مقام کیا ہے، ان کی عزت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا اگر وہ ناراض ہے، وہ ناراض نہیں ہے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ناراض ہے۔ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو پھر اپنے ماں باپ کو بھی راضی کر دو۔ اور دوستان محترم یاد رکھیں اس دنیا کی زندگی میں اولاد کے لیے ماں باپ سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، ماں باپ سے بڑا کوئی بلائی کا چاہنے والا نہیں ہے، ماں باپ سے بڑا آپ کا کوئی دوست نہیں ہے، ماں باپ سے بڑا کوئی آپ کا ہمدرد نہیں ہے، ماں باپ سے بڑا آپ کے لیے کوئی شفیق اور مہربان نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ کا ایسا رشتہ ہے باقی سارے رشتوں پر ماں باپ کا جو رشتہ ہے اس کو غالب رکھا جائے۔ اور کس طرح کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کیا جائے۔ اور والد کی عظمت کیا ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، دیکھیں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ماں کا ذکر کرتے ہیں کہ ماں کی بڑی عظمت ہے۔ جب کسی کو مقام ملتا ہے تو ماں کی وجہ سے ملتا ہے۔ جتنی بار ہم گفتگو سنتے ہیں ماں کا ذکر سنتے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ باپ کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا اگر کوئی بندہ 10 سال تک وہ اللہ کی عبادت کرتا رہے اور ان 10 سالوں میں اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، 10 سال تک اللہ کی عبادت کی ہو، خلاف شرع اس نے کوئی کام نہ کیا ہو، فرمایا ایک طرف وہ بندہ اور دوسری طرف وہ بیٹا جس نے صرف ایک بار اپنے والد کا جو پاؤں ہے اس کو صرف ایک بار چوم لیا ہو، فرمایا اس بیٹے کا اپنے والد کے پاؤں کو ایک بار چوم لینا 10 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ تو باپ کی کتنی عظمت ہے، باپ کا کتنا مقام ہے، باپ کی کتنی عظمت ہے جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ اس لیے دوستان محترم جہاں ماں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے وہاں باپ کا جو حقوق ہیں ان کا بھی ضرور ذکر کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے لیے دونوں ہستیاں عظیم ہیں، دونوں رشتے ہمارے لیے بڑے محترم ہیں۔